الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القارعہ ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ قرآن کریم میں قیامت کے مختلف ناموں کا ذکر ہے۔ الحاقہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ حاقہ کا معنی ٹھیک طور پر واقع ہونے والی۔ طامۃ الکبریٰ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ جب بڑی آفت آ جائے گی۔ غاشیہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک خبر پہنچی ڈھانپ لینے والی کی؟ قیامت ڈھانپ لے گی، چھا جائے گی سارے عالم پر، کائنات کی ایک ایک چیز پر، جن و انس پر چھا جائے گی۔ قیامت کا نام واقعہ بھی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ واقع ہو کر رہے گی۔ قیامت کا ایک نام یوم الدین بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا کا دن، انصاف کا دن۔ قیامت کا دن جزا کا دن ہوگا، سزا کا دن ہوگا، عدل اور انصاف کا دن ہوگا۔ قیامت کا نام خافضہ اور رافعہ بھی ہے۔ قیامت کے دن کسی کو اٹھایا جائے گا اور کسی کو گرایا جائے گا، کوئی عزت کا حقدار ہوگا اور کوئی ذلیل ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ۔ قیامت کا نام یوم الفصل بھی ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس لیے کہ اس دن فیصلے ہوں گے۔ وہ دن، قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو بھول جائے گی، اپنی فکر میں پڑ جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے تو یوں نظر آئے گا کہ یہ مدہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، کوئی مدہوشی نہیں ہوگی، کوئی بےہوشی نہیں ہوگی، نشہ نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام
القاریعہ بھی ہے جو آج ہم نے پڑھا، القاریعۃ ما القاریعہ۔ قاریعہ کا معنی کیا ہے؟ کھٹکھٹا دینے والی۔ عربی زبان میں قارعہ کا معنی آتا ہے کھٹکھٹانا، قارع الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ آپ سوچئے رات کو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اچانک رات کو کوئی آ گیا، زور سے گھنٹی بجا دی یا دروازہ زور سے کھٹکھٹا دیا، تو ایک دم انسان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے گا، یہ کیا آفت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی رات کے وقت، کون ہے؟ تو قیامت کی آمد بھی کچھ اسی انداز کی ہوگی۔ انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، ایسے جیسے کسی نے اچانک دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اس کے آنے سے پورے عالم میں ہلچل مچ جائے گی، کسی کی فکر نہیں رہے گی، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ فرمایا کہ القاریعۃ ما القاریعہ، وہ کھٹکھٹا دینے والی، اور کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریعہ، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ اللہ اکبر، یہ قرآن کا انداز ہے۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات اللہ متوجہ کرنے کے لیے انسان کی غفلت پر افسوس کرنے کے لیے اور کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ خود سوال کرتے ہیں، جیسے کہ دوسرے مقامات پر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اسی طرح یہاں بھی القاریعہ ما القاریعہ، دو دفعہ سوال کیا، کھٹکھٹا دینے والی، کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریعہ، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ تم نہیں اندازہ کر سکتے دنیا کا کوئی حادثہ، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی بمباری، کوئی زلزلہ، وہ قیامت کا منظر پوری طرح بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ بالفرض ایٹم بم بھی گر جائے تو وہ بھی قیامت کے منظر کی پوری طرح عکاسی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ زلزلہ عجیب زلزلہ ہوگا، اور وہ حادثہ عجیب و غریب حادثہ ہوگا، اور وہ واقعہ بے مثال واقعہ ہوگا۔ اس جیسا واقعہ انسانی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، اس عالم کی تاریخ میں اس جیسا واقعہ نہیں گزرا ہے۔ جیسے بعض اخبار روزنامے ہوتے ہیں تو بڑی خبر کی ایک سرخی لگاتے ہیں، بعض ہفت روزہ ہوتے ہیں تو پورے ہفتے کی خبروں میں سے جو بڑی خبر ہوتی ہے اس کی سرخی لگاتے ہیں، بعض ماہنامے ہوتے ہیں تو وہ پورے مہینے کی جو سب سے بڑی خبر ہوتی ہے اس کی سرخی لگاتے ہیں، اور بعض اوقات اخبارات اور جرائد سال نامے بھی شائع کرتے ہیں، اس میں پورے سال کی خبریں دیتے ہیں، اور اس میں پورے سال کی خبر میں سے جو بڑی خبر ہوتی ہے اس کو نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے۔ جیسے اب 11 ستمبر کا واقعہ پیش آیا امریکہ میں، تو ہر سال اس کی وہ یاد بنا رہے ہیں، تو وہاں کے اخبارات 1 سال 2 سال گزرنے کے باوجود جب سال آتا ہے تو اس کو بڑی خبر کے طور پر شائع کرتے ہیں۔ وہ 2 عمارتیں جن میں کچھ لوگ ناحق مارے گئے تھے، اور مارنے والے کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں، یہ پردہ اخفاء اور پردہ راز میں ہے، ان کی تو ہر سال برسی منائی جاتی ہے، اور ان کی یاد میں رونے والوں کو دکھایا جاتا ہے،
لیکن افغانستان اور عراق میں جو ظلم و ستم ہوا اور جس طریقے سے بچوں کو تڑپایا گیا اور جیسے ماؤں کی گود خالی کر دی گئی اور جس طریقے سے آگ برسائی گئی اور ہفتوں تک آگ برسائی گئی، ان کی یاد منانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! افسوس یہ کہ نہ کوئی یاد منانے والا کافر ہے اور نہ کوئی مسلمان ہے۔ پورے عالم اسلام میں کسی کو یہ توفیق نہیں کہ ان مظلوم شہیدوں، یتیموں، بیواؤں اور دکھی انسانوں کی بھی کوئی یاد منا سکے، کہ کوئی اخبار ایڈیشن شائع کر سکے۔ نہیں، آج مسلمان کا خون مکھی اور مچھر سے بھی بے قیمت ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ بڑی سرخی لگاتے ہیں سال بھر کی خبروں میں سے، گویا کہ یہ خبر سب سے بڑی ہے۔ تو یوں ہی اگر کوئی ایسا اخبار فرض کر لیا جائے کہ جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور اس زمین پر آمد سے لے کر قیامت کے وقوع تک سب سے بڑی خبر شائع کی جائے، تو وہ سب سے بڑی خبر قیامت کا وقوع ہوگا۔ اتنا بڑا واقعہ ہے وہ۔ تو اللہ متوجہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں القاریۃ مل قاریہ، کھٹکھٹا دینے والی کیا ہے، کھٹکھٹا دینے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور تجھے کیا خبر کہ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی۔ اللہ اکبر! سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر یوں سوال کیا گیا ما ادراکا، اور بعض مقامات پر یوں سوال ہے ما یدریکا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ ما ادراکا معنی کہ یہی تجھے کیا خبر، اور ما یدریکا معنی بھی یہی تجھے کیا خبر۔ لیکن جہاں ما ادراکا آیا ہے وہاں اللہ نے جواب دیا ہے۔ پہلے فرمایا تجھے کیا خبر، لیکن آگے جواب دیا، جیسے سورۃ القدر میں فرمایا کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یہ جواب دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ابھی آپ سنیں گے کہ پہلے سوال کیا مل قاریہ، وما ادراکا مل قاریہ، اور اس کے بعد جواب دیا ہے۔ لیکن جہاں وما یدری کا آیا ہے تو اس کے بعد اللہ نے جواب نہیں دیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک باریک سا فرق کیا ہے ما ادراکا اور ما یدری کا کے درمیان میں۔ فرمایا کہ وما ادراکا مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کے بعد قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کیڑوں کی طرح، پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے کسی آپ تصور کریں کہ جنگل میں تاریک جگہ پر، بعض اوقات شہر میں بھی ایک شمع روشن کر دی جائے، لالٹین جلا دی جائے، تو اس پر کیڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پتنگے اور پروانے، اور وہ اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی شان کے جلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ان پتنگوں کی مثال ہے، وہ آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم بھی آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہو اور میں تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، جلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اس پر کسی نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی کیڑے نے دعویٰ کیا کہ میں پروانہ ہوں،
تو اس نے کہا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ شمع جل رہی ہے یا نہیں. تو واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہاں شمع جل رہی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر تم جو پروانہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ جھوٹ بول رہے ہو. اگر واقعی پروانے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے، شمع پر قربان ہو جاتے. آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم پروانہ ہونے اور عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی کہتی ہے کہ ہم عاشق قرآن، عاشق دین اور عاشق رسول اور عاشق آخرت اور عاشق خدا نہیں ہیں، بلکہ عاشق دنیا ہیں، عاشق درہم ہیں، عاشق دینار ہیں، عاشق کرسی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. تشبیہ دی انسانوں کو بکھرے ہوئے پتنگوں کے ساتھ. یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ امام زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کئی اعتبار سے تشبیہ ہے. مثلا جیسے شمع جلتی ہے تو پروانوں کا اور پتنگوں کا اس پر ہجوم ہو جاتا ہے، ایسی انسانوں کا ایک ہجوم ہوگا. اربوں نہیں، کھربوں نہیں، نیلوں نہیں، پدموں نہیں، نہ معلوم کتنے انسان ہوں گے، انسانوں کا ایک ہجوم. اور پھر جیسے وہ کیڑے شمع کے ارد گرد گھومتے ہیں اور منتشر ہوتے ہیں، کوئی نظم، کوئی ترتیب، کوئی صف بندی وہ نہیں ہوتی. یہی حال انسانوں کا قیامت کے دن ہوگا. ان میں کوئی نظم نہیں ہوگا، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. محض بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ تصور کیجئے کہ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، یہاں پر بم دھماکہ ہو جائے تو ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا، کوئی ادھر کوئی ادھر، سب منتشر، کوئی نظم نہیں، کوئی ترتیب نہیں. یہی حال قیامت کے دن ہوگا. انسان منتشر ہوں گے، کوئی نظم، کوئی ترتیب، کوئی صف بندی، کوئی ایک دوسرے کی خبرگیری، کوئی تعلقات اور رشتہ داریوں کا احساس وہ نہیں ہوگا. اور جیسے پتنگے ذلیل ہوتے ہیں ایسے انسان بھی اس دن ذلیل ہوں گے، بڑے کمزور ہوں گے، ذلت اور خواری کے عالم میں ہوں گے. اور جیسے وہ پتنگے اس شمع کی طرف بھاگتے ہیں، جب انسانوں کو بلایا جائے گا تو انسان اپنے بلانے والے کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. دنیا میں بلایا جاتا تھا اس کو، لیکن کبھی یہ داعی کی پکار پر لبیک کہتا تھا اور کبھی نہیں کہتا تھا، من مانی کرتا تھا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، اور حی علی الدین، حی علی الاسلام، حی علی الآخرہ، حی علی القرآن، حی علی الرسول کی آواز آتی تھی. لیکن کبھی اس آواز پر کان دھرتا تھا اور کبھی اس آواز پر کان نہیں دھرتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اختیار دے رکھا تھا. اللہ نے مجبور تو نہیں کیا. اگر اللہ مجبور کرتا انسان کو تو وہ ایسا نظم بنا سکتا تھا کہ جو ہی اذان کی آواز آتی تو انسان بلا ارادہ، بلا اختیار، کشاں کشاں مسجد کی طرف چل پڑتا، جیسے روبوٹ ہوتا ہے، ایٹومیٹک انداز میں چل پڑتا. لیکن دنیا میں تو اللہ نے اختیار دیا تھا، اس لیے یہ کبھی داعی کی پکار پر لبیک کہتا تھا اور کبھی نہیں کہتا تھا. لیکن جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تو دوڑ کھڑے ہوں گے، آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی خوف اور دہشت سے، اور جان حلق تک آ رہی ہوگی، کلیجہ حلق تک آ رہا ہوگا.
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کسی کو کسی کی فکر نہیں اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ خاندان کام آئے گا، نہ جماعت، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ کوئی شریک، نہ کوئی بت، نہ کوئی سردار، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی وڈیرا، نہ کوئی پیر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص اپنا اعمال نامہ لے کر خود پیش ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ سورہ مؤمنون میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے کہ تم کس حال میں ہو۔ فارسی میں جو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کس نمی پرسد بھیا کیستی، کوئی نہیں پوچھے گا بھائی جان کس حال میں ہو، کون ہو، کیا تعلق ہے میرے ساتھ، نہیں، اس سوال کی فرصت اور مہلت نہیں ہوگی۔ اور سورہ معارج میں فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا قلبی دوست دوسرے قلبی دوست سے سوال نہیں کرے گا، حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو دکھایا جائے گا ایک دوسرے کو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، مجرم یہ چاہے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش آج مجھے عذاب سے چھوڑ دیا جائے اور میرے بیٹوں کو لے لیا جائے، وصاحبتہ میری بیوی کو لے لیا جائے، واخیہ میرے بھائی کو لے لیا جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ میرے قبیلے کو لے لیا جائے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور زمین میں جو کچھ ہے فیکٹری، کارخانہ، مال و دولت سب لے لیا جائے، لیکن مجھے کسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اور اللہ پاک نے یہ جو رشتے بیان کیے، اللہ پاک کی بھی انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے بیٹوں کا ذکر کیا۔ انسان یہ آرزو کرے گا کہ میرے بیٹوں کو لے لیا جائے، اس لیے کہ انسان کی شدید محبت اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، بیوی بھی بعد میں ہے، بھائی بھی بعد میں ہے، قبیلہ بھی بعد میں ہے، شدید محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو اللہ نے ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے بیٹوں کا ذکر کیا۔ مجرم چاہے گا کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن قیامت کے دن اس قسم کا سودا ہو نہیں سکے گا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی کسی کو کفایت نہیں کر سکے گا، کسی کے کام نہیں آ سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ فدیہ تاوان لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی ان کا قبیلہ اور جماعت ہوگی جو ان کی مدد کر سکے۔ پہلی نشانی یہ بیان فرمائی قیامت کی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ دوسری نشانی وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دن کی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ اس کائنات میں انسان کی نظر میں سب سے مضبوط اور ناقابل شکست چیز وہ پہاڑ ہے، لیکن فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہیں گے۔ بعض اوقات قیامت کے منکر وہ استہزاء کے طور پر سوال کیا کرتے تھے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تو کیا پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ پہاڑوں کو اللہ نے اس زمین پر
رکھا ہے زمین کو اضطراب اور حرکت سے بچانے کے لیے۔ اس سوچ کا ذکر اور اس بات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ مثلا فرمایا سورہ ہجر میں آیت نمبر 15 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین پر یہ پہاڑ رکھ دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین حرکت کرتی رہے اور تمہیں تکلیف ہو۔ اللہ نے کیسا بنایا کائنات کو، کیسا بنایا کہ اے انسان، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ زمین میں اضطراب ہو، زمین میں حرکت ہو اور تمہیں تکلیف ہو۔ جیسے سمندر میں سفر کرتے ہیں تو کشتی اور جہاز وہ حرکت کرتے رہتے ہیں تو بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے گرمیوں میں طغیانی کے دنوں میں جب حرکت شدید ہوتی ہے تو سر چکراتا ہے، قے آتی ہے اور سفر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی۔ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کبھی اس پر غور کریں کہ اللہ پاک نے انسان کو خوش رکھنے کے لیے اور انسان کو پریشانی سے بچانے کے لیے اس زمین پر کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے۔ دن ہی دن ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی، رات ہی رات ہوتی کیسی تکلیف ہوتی، گرمی ہوتی سردی نہ ہوتی، سردی ہوتی گرمی نہ ہوتی، بہار ہوتی خزاں نہ ہوتی، کیا ہوتا۔ اور دیکھیے کہ اس تنوع کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بظاہر تکلیف والے دن ہیں وہ بھی راحت والے دن محسوس ہوتے ہیں تو خزاں، لیکن بہار کا انتظار ہے تو یہ انتظار بھی ایک لطف دیتا ہے، اور پھر بہار آتی ہے تو قدر ہوتی ہے۔ اور دیکھیے اگر صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر نہ ہوتی، اگر پیٹ بھرا رہتا، بھوک نہ ہوتی تو کسی کو پیٹ بھرنے کی قدر نہ ہوتی، اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو کسی کو زندگی کی قدر نہ ہوتی، اور اگر راحت ہوتی، کبھی تکلیف نہ ہوتی تو راحت کی کسی کو قدر نہ ہوتی۔ پیاس کے بعد جو پانی کا لطف ہے وہ پیاس کے بغیر کہاں، اور بھوک کے بعد کھانے کا جو لطف ہے وہ بھرے ہوئے پیٹ میں کھانے میں کہاں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو خوش رکھنے کے لیے نہ معلوم اس کائنات میں کیا کچھ بنا دیا ہے۔ سمندروں میں دیکھیں تو کتنی دنیا آباد ہے، فضاؤں میں دیکھیں، جنگلوں میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ موضوع نہیں ہے کہ اس وقت اس کو بیان کروں، لیکن اس نقطے پر آپ سوچیں، اور اس لیے سوچیں تاکہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر ہو اور ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت بیٹھے، اس کے احسانات کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ تو فرمایا کہ زمین میں ہم نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 31 میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا۔ اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ تو یہ پہاڑ اس لیے رکھے گئے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور واقعی بڑی مضبوط مخلوق ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں مختلف انداز میں ان پہاڑوں کے بارے میں فرمایا۔ سورہ حاقہ میں فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورہ نمل میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو سمجھتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ تو چلیں گے بادلوں کی طرح۔ اور یہاں پر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ
کالعہن المنفوش، پہاڑ دن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پہاڑ بھی انسان کے لیے اور زمین بھی انسان کے لیے، آسمان بھی انسان کے لیے، آسمان کی چھت پر چمکتے ہوئے ستارے، چاند اور سورج وہ انسان کے لیے، یہ چٹکتے مہکتے پھول یہ انسان کے لیے، یہ رنگ رنگ پھل یہ انسان کے لیے، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بار بار آپ بات یہ سنتے رہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آ کر نماز پڑھتے رہیں، نہیں، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی ایسے گزاریں جیسے اللہ چاہتا ہے کہ انسان زندگی گزارے، بس اتنی ہے عبادت، یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ پھر شادی بھی عبادت ہے، پھر بیاہ بھی عبادت ہے، پھر دکان بھی عبادت ہے، پھر کارخانہ بھی عبادت ہے، پھر محنت مزدوری بھی عبادت ہے، پھر تجارت بھی عبادت ہے، پھر سیاست بھی عبادت ہے، پھر حکومت بھی عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے۔ جب یہ تصور دل میں بٹھا لیا جائے کہ سب کچھ کرنا ہے مگر اس طریقے سے کرنا ہے جیسے میرا مالک چاہتا ہے، جیسے میرا اللہ چاہتا ہے، تو اب قیامت میں جو مخلوق کا حال ہوگا، مضبوط مخلوق کا حال، وہ بیان کرنے کے بعد اب انسان کا بیان اور انسان کے اعمال کا بیان۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ترازو بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ترازو، جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، وہ من چاہی زندگی میں ہوگا۔ کون؟ جس کے ترازو، جس کے اعمال بھاری ہوں گے۔ اصل کام آنے والی چیز اعمال ہے، اور اعمال کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے، آپ حضرات نے بھی بہت سے علماء سے یہ سنا ہوگا، جو پرانے علماء محدثین اور مفسرین تھے، وہ جب اس طرح کی آیات اور احادیث پڑھتے اور پڑھاتے تھے تو یہ بحث کرتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ بھائی دو چیزیں ہیں، ایک ہے عرض اور دوسری ہے جوہر۔ جوہر کا تو وزن ہوتا ہے لیکن عرض کا وزن نہیں ہوتا۔ یہ حرکت یہ عرض ہے، یہ عمل ایک عرض ہے۔ بھائی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ میرا دیکھنا ایک عرض ہے، میں بول رہا ہوں یہ ایک عرض ہے، آپ سن رہے ہیں یہ ایک عرض ہے۔ تو بھائی ان چیزوں کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ بولنے کا وزن، یہ سننے کا وزن، یہ دیکھنے کا وزن، یہ اٹھنے کا وزن، یہ بیٹھنے کا وزن، یہ رکوع میں جانے کا وزن، یہ سجدے میں جانے کا وزن، ان اعمال کا وزن کیسا ہوگا؟ اور بلکہ اعمال تو صرف یہ نہیں ہے، میں دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو یہ یاد کرنا کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کا وزن ہوگا؟ ان چیزوں کا وزن کیسے ہوگا؟ تو یہ بحث کی جاتی تھی۔ تو اس کا جواب پرانے محدثین اور مفسرین یہ دیتے تھے کہ اصل میں ان صحیفوں کا وزن ہوگا جن صحیفوں میں اعمال لکھے ہوئے، اور بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو یہ ثابت ہوا کہ آراز کا بھی وزن ہو سکتا ہے۔ آج جو درجہ حرارت بتلایا جاتا ہے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی میں، درجہ حرارت یہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک عرض ہے۔ ہوا کا وزن ہو رہا ہے، درجہ حرارت کا وزن ہو رہا ہے، نمی کا وزن ہو رہا ہے، مجھے بخار ہے اس کا وزن ہو رہا ہے تھرمامیٹر کے ذریعے سے۔ تو اب جدید تحقیق اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان چیزوں کا وزن بھی ہو سکتا ہے، بلکہ
اب یہ آڈیو اور ویڈیو انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ انسان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے اعمال، انسان کی حرکات، انسان کی آواز، یہ ساری چیزیں باقی رکھی جا سکتی ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے جو جو انسان کا علم اور ذہن اور سائنس ترقی کرتی جائے گی، قرآن کی صداقت کھلتی چلی جائے گی۔ ہم نے تو سائنس کو دے دیا بے دینوں کے ہاتھ میں، دینداروں نے سائنس کو ایک ایسا فن اور ایسا علم سمجھ لیا، اللہ معاف فرمائے، گویا کہ یہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ہے۔ نہیں، اصل میں تو قرآن نے سائنس کے دروازے کھولے ہیں، تحقیقات کے دروازے کھولے ہیں۔ عربی سائنس میں کیا ہو رہا ہے؟ سورج پر تحقیق ہو رہی ہے، چاند پر تحقیق ہو رہی ہے، ستاروں پر تحقیق ہو رہی ہے، سمندروں پر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ان چیزوں کو تو پرانی قومیں خدا مانتی تھیں اور ان کے سامنے جھکتی تھی، ان سے ڈرتی تھی۔ اللہ نے کہا ارے جھکتے کیوں ہو ان کے سامنے، ڈرتے کیوں ہو ان سے؟ ان کو تو میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری خدائی کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ میری مخلوق ہے جس کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، اس سے مت ڈرو۔ تو یہ قرآن نے سائنس اور تحقیق کا دروازہ کھولا۔ ارے چاند پر تحقیق کرو، سورج پر کرو، ستاروں پر کرو، سمندروں پر کرو، دریاؤں پر کرو، زمین پر کرو، ان سے ڈرو مت، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جوں جوں انسان کا علم اور ذہن ترقی کرتا جائے گا تو قرآن کے حقائق اور قرآن کی صداقتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ اس دنیا کا مستقبل قرآن ہے۔ قرآن کے سوا کوئی کتاب انسان کو، ہر دور کے انسان کو اور ہر سطح کے انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی ہے، قرآن مطمئن کر سکتا ہے۔ ایک دیہاتی کو بھی اور ایک شہری کو بھی، ایک جاہل کو بھی اور ایک عالم کو بھی قرآن مطمئن کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو وزن ہوگا یہ اتمام حجت کے لیے ہوگا، وگرنہ اللہ کو تو وزن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ انسان کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، ایک ایک عمل کو جانتا ہے، لیکن اللہ انصاف کرنے والا ہے، اس کے سامنے وزن کیا جائے گا، اس کے سامنے وزن کیا جائے گا۔ دیکھو یہ تمہاری نیکیاں ہیں اور یہ تمہاری برائیاں ہیں، یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جن میں اخلاص تھا اور یہ وہ اعمال ہیں جن میں کوئی اخلاص نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث، بڑی عجیب حدیث آتی ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا انسان بھی آئے گا جس کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں ہوں گی، لیکن اس نے توبہ کی ہوگی، اللہ سے ڈرا ہوگا، اللہ کی اس پر رحمت ہوگی، اللہ کا فضل اور احسان ہوگا۔ اللہ حکم دیں گے، اس سے پہلے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو؟ اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے، اور ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے گناہوں کا ذکر نہ ہو جائے، میرے گناہ سامنے نہ آ جائے، ڈر رہا ہوگا۔ لیکن کسی وجہ سے اس پر اللہ کے احسان ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا توبہ کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ جب انسان ڈر جاتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کی مغفرت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو اپنے گناہوں کو چھپا رہا تھا، لیکن جب اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، یہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی نہیں ہوگا۔
کہ اللہ پاک معاذ اللہ ظالم ہے، نہیں، ایسا مت سوچئے کہ کوئی سوچے کہ ایسے تکا لگ جائے گا، نہیں، اللہ پاک ایک نظام ہے. میں نے اسی لیے یہ ساری باتیں کی، توبہ کی ہوگی، اللہ سے ڈرا ہوگا، کوئی چیز ہوگی، جیسے وہ حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر کے اس راکھ کو دریاؤں اور سمندروں میں بہا دیا جائے، ہواؤں میں بکھیر دیا جائے، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ پاک اس کی راکھ کو جمع کر لیں گے، اکٹھا ہو جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ عرض کرے گا الہ العالمین صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے، میں نے اپنی ناقص چھوٹی سی سوچ کے مطابق یہ کیا، چھوٹی سی سوچ کے مطابق کہ راکھ ہو جاؤں گا، بکھر جاؤں گا تو شاید جمع نہ کیا جا سکوں، اور میرے نام اعمال میں کوئی نیکی تو ہے نہیں، پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا. تو میں نے اپنی ناقص چھوٹی سی سوچ کے مطابق یہ کیا کہ اپنے جسم کے ذرات کو فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندر دریا میں بکھیر دوں تاکہ قابو نہ آ سکوں. اللہ کہیں گے اچھا واقعی میرے ڈر سے کیا تھا؟ ہاں اللہ صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. تو اسی طریقے سے یہ شخص جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اچھا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پھر وہ خود کہے گا یا اللہ میرا وہ ایک اور گناہ بھی تو تھا، وہ میرا ایک اور گناہ بھی تو تھا، پہلے تو ڈر رہا تھا کہ میرے گناہ کہیں سامنے نہ آ جائے، اب جب دیکھا کہ ارے یہاں تو مٹی سونا بن رہی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل رہے، تو اب خود نشان نہیں کرے گا اے اللہ ایک اور گناہ بھی تو تھا، ایک اور گناہ بھی میں نے کیا تھا. یہ حدیث میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھانے کے لیے یہ بات بیان فرمائی تاکہ دلوں میں امید قائم رہے، نا امیدی نہ ہو، اور توبہ کی طرف ترغیب ملے، اور دلوں میں اللہ کا ڈر وہ پیدا ہو. تو بہرحال بات اس سے چلی کہ اعمال کا وزن ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ترازو بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. اللہ کہیں گے تو نے دنیا گزاری تھی میری پسند کے مطابق، دنیا میں زندگی گزاری میری پسند کے مطابق، آج آخرت میں زندگی گزارو اپنی پسند کے مطابق. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو. میں نہیں کہتا، قیامت کے دن دنیا میں تم سوچتے تھے اللہ کیا چاہتا ہے، آج میں اللہ دیکھوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ ملے گا. تم بتاؤ میرے بندے، آج تم بولو، میں سنتا ہوں، مانگو میں قبول کرتا ہوں، میں دیتا ہوں، تم چاہو. تم دنیا میں میری چاہت کو دیکھتے تھے، آج آخرت میں میں تمہاری چاہت اور پسند کو دیکھوں گا. من پسند عیش میں ہوگا. اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے جو عیشت راضیہ میں ہوں گے، من پسند زندگی میں ہوں گے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں سن لیجئے، علماء نے لکھا ہے کہ عمل میں وزن 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے: ایمان، اخلاص، اتباع سنت. ان 3 چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. پلے باندھ لیجئے. بنیادی شرط تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل آخرت میں کام نہیں آتا. دوسری چیز اخلاص، جو کیا جائے اس اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری چیز سنت کی اتباع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع. وگرنہ بدعتی شخص ایک بدعت کرتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. شیطان نے ذہن یہی بنایا ہے کہ تیری اس بدعت سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن سنت کا طریقہ چھوڑ گیا تو اگرچہ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس بدعت سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹی اس پر وبال بن جائے گی. تو ان 3 چیزوں سے اعمال میں وزن پیدا ہوتے.
بالخصوص اخلاص یہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے بڑی مؤثر چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفک القلیل من العمل، فرمایا کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیا مگر اخلاص تھا، اور دوسرے نے 1,00,000 روپیہ دیا، اخلاص نہیں تھا، اس کا 1 روپیہ اس کے 1,00,000 پر بھاری ہے۔ تو اخلاص سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کے ترازو، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، کھڈا، گڑا۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاویہ۔ اصل میں ہوا یحوی کا معنی آتا ہے گرنا، اس میں انسان کو گرایا جائے گا، اے اللہ ہمیں اس میں گرنے سے بچا لینا، اس لیے اس کا نام حاویہ۔ وما ادراک ما ہی، اللہ نے پھر سوال کیا، ارے تمہیں کیا خبر کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، وہ بڑی تند اور تیز آگ ہے، بڑی سخت آگ ہے۔ کتنی سخت آگ ہے؟ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ جو تم دنیا میں جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ 70 آگیں جمع کی جائیں تو آخرت کی آگ بنے گی، دنیا کی 70 آگیں اگر جمع کی جائے۔ اور ایک حدیث میں مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، لیکن ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے آگ پر ہنڈیا ابلتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم بڑے کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ کچھ تیاری کر لی جائے۔ اللہ نے اس کے لیے بھی بڑے راستے رکھے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اس آگ سے بچاؤ کے راستے کھلے رکھے ہیں۔ کچھ اس طریقے سے زندگی گزر جائے کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں اور اللہ پاک ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خوشخبری تو آپ حضرات نے سن لی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے یہ حضرات جو درس کا انتظام فرما رہے ہیں تو انٹرنیٹ پر بھی اب اس درس کو سنا جا سکتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کو ویب سائٹ کا پتہ جو ہے وہ آپ بھیج دیجئے تاکہ وہ اپنے اپنے ملک اور شہر میں اس درس قرآن کو سن سکیں، اور جن ساتھیوں نے اس کے لیے محنت کی ہے ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یہ کمزور سا انسان ہوں، بہرحال ان تقریباً 4 دنوں میں 5 شہروں میں 7 جگہ پر تقریباً درس قرآن الحمدللہ دے کر آیا ہوں، اور آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ہلکا سا بخار بھی ہے، لیکن الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کوشش یہی ہے جو انسان کے بس میں ہے کہ اس درس کا کبھی ناغہ نہ ہو۔ آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ بلا عذر ناغہ نہ فرمایا کریں، اس کی پابندی فرمائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے، نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لینا، یا اللہ ہمیں بچا لینا، ہماری اولادوں کو بچا لینا، یا اللہ ہماری بیویوں کو بچا لینا، یا اللہ ہمارے عزیزوں کو بچا لینا، اے اللہ ہمارے باپ دادا کو بچا لینا، اے اللہ ہماری ماؤں کو بچا لینا، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بچا لینا، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے بچا لینا،
اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ اپنی حد تک یا اللہ اپنی طاقت کے مطابق تیری ناراضگی سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ کوشش کا حق ادا نہیں ہوتا، تو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو آگ سے بچا لینا، یا اللہ اپنے غضب سے بچا لینا، یا اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا، یا اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز اور لاچار ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے غضب سے بچا لینا، اپنی ناراضگی سے بچا لینا، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے کسی کونے میں اے اللہ ہمیں جگہ عطا فرما دینا، یا اللہ تو ہم پر کرم فرما دینا، یا اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، یا اللہ تو فضل فرما دینا، احسان فرما دینا، اے اللہ تو کرم فرما دینا، یا اللہ تو 100 سالہ مشرکوں کو معاف کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، یا اللہ ہماری محنت اور کوشش کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ دنیا میں بھی رسوا نہ فرمانا، اے اللہ آخرت میں بھی رسوا نہ فرمانا، اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ تو کرم فرما دینا، اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس کو تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ۔